ماہ رجب کا چاند دیکھ کر جو شخص بھی یہ 3 تسبیح کا عمل کر لیتا ہے فقیر بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ بے شک آزما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کا چاند ظاہر ہوتے ہی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے اور آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ماہ رجب کے چاند کا استقبال کیسے کرتے تھے اور ماہ رجب کے چاند کو دیکھتے ہی اپنی حاجات کو کیسے پورا کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ میرے جس بہن، بھائی، بیٹے، بزرگ جن کے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو ماہ رجب کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، صحت کے حوالے سے ہیں، نوکری کے حوالے سے ہیں، شادی کے حوالے سے ہیں، قرض کے حوالے سے ہیں، تمام کے تمام مسائل اللہ رب العزت غیب سے ختم فرما کر کامیابی کو آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آج یہ وظیفہ فقیر بھی پڑھے گا تو ارب پتی ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو وہ اعمال بتاؤں گی جو اللہ والوں نے پڑھے ہیں اور ماہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی پڑھے ہیں۔ رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رزق اور دولت کے خزانے لے کر آتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ نے اس محبوب کے لیے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے محبوب سے محبت کی، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، اور آج خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو رجب کا چاند ظاہر ہوتے ہی یہ عمل کر لے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ بھی اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آج آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ رب جو اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتا ہے، اپنے محبوب کی آمد کا صدقہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ آج کل حالات بہت خراب ہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کسی کے گھر میں بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے ہیں، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی ڈپریشن میں، کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اب رجب کا چاند ظاہر ہونے والا ہے، اللہ کا مہینہ آنے والا ہے۔ جو شخص اپنے اجڑے نصیب کو چمکانا چاہتا ہے، جو شخص اپنے بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، جو کوئی بیمار ہے مکمل شفا پانا چاہتا ہے، جو کوئی تنگ دست ہے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، رجب کا چاند ظاہر ہونے والا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ عمل کر لے گا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے کہ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی تاثیر اور فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبتیں الگ الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کر کے
وظیفے کا آغاز کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ مجھے اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے جو بھی میری حاجت ہے اس کو پورا کر دے، جو بھی میری پریشانی ہے اس کا خاتمہ کر دے۔ یا اللہ اس عمل کی برکت سے میرے لیے بہترین کاروبار عطا فرما۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کی لازمی مدد کریں گے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ جو تسبیح پڑھنی ہے وہ استغفار کی تسبیح ہے۔ آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، آپ خالی استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، بس اتنے سے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ استغفار پڑھتے دوران، یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، پورے سال جتنے بھی گناہ کیے، جتنا حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلطی کوتاہیاں کی، جھوٹ بولا، غیبت کے جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں۔ میں اپنے اعمال کو جانتی ہوں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت سے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ہیں ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک سچی توبہ کر، میں تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ان سب کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا، استغفار سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ آپ کی توبہ قبول ہونے کے بعد اب اللہ سے اپنے نصیب کا رزق اور دولت لینے کی باری ہے، اپنے من پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی باری ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ قرآنی سورت کا عمل ہے۔ یہ قرآنی سورت اخلاص ہے اور جو ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورت اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے سورت اخلاص کی پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص میں رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور یقین کیجئے گا کہ رجب کا چاند آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ رجب کا چاند خوشیوں کا چاند ہے، رحمتوں کا چاند ہے، برکتوں کا چاند ہے، کامیابی کا چاند ہے۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص پڑھتے ہی آپ رب کریم سے دل میں جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آخری اور تیسرے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے، جو تسبیح پڑھنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام، اللہ کے جلالی نام، اللہ کے ایک کرم کرنے والے نام یا ذل جلال والاکرام کی تسبیح ہے۔ یہ ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ آپ کے گھر سے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے مسائل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے، یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو یا ذل جلال والاکرام کو پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی کثیر تعداد میں رزق اور دولت کو چاہتے ہیں، تو یا ذل جلال والاکرام کی ایک تسبیح پڑھیں۔ آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ رجب کا چاند ظاہر ہوتے ہی میں نے یہ جو 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی بھکاری بھی پڑھے گا تو لینے والے سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجئے یا ذل جلال والاکرام 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی
آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی قریب سے گزر گیا ہے، تو یوں سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے رجب کے چاند کے ساتھ آپ کے نصیب میں بہار آ چکی ہے۔ آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہے، اور میں نے بھی اللہ والوں کے طریقوں سے بتائے ہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل میں سکون مل جائے، اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے۔ جب آپ کا جسم ہلکا ہو جائے تو پھر آپ نے اللہ سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ وہ رب جو مسبب الاسباب ہے، وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔